سورۃ النور آیت نمبر 4 18واں پارہ۔ آپ کو تو میٹھا منع ہے، لانا بھول گیا، میں آپ کے لیے لے آؤں گا آج۔ مولوی سے کسی کی کرانی ہے یار، خدا رکھے۔ یہ روزانہ نہ گل کھانا ہونا سویرے اس ٹائم میں لے کے آدھن مولوی بڑے سخی ہو گئے نا، میں کہ روزانہ کھانا 1-1.5 دینا نہیں، انہوں نے شوگر وہ لائٹ وہاں سے آن ہوگی جی، او وہاں سے آن ہوگی، وہاں سے سورۃ النور آیت نمبر 4۔ الحمد للہ وکفی والصلاة والسلام علی خاتم الرسل وسید الانبیاء وعلی آلہ واصحابہ الاتقیاء، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والذین یرمون المحصنات ثم لم یأتوا بأربعة شہداء فجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون، إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم، والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم 4 شهادات بالله إنه لمن الصادقين، والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، ويدرأ عنها العذاب أن تشهد 4 شهادات بالله إنه لمن الكاذبين، والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين، ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله تواب حكيم، والذین اور وہ لوگ یرمون المحصنات جو الزام لگاتے ہیں پاک دامنہ عورتوں پر، ثم لم یأتوا بأربعة شہداء پھر وہ نہیں لا سکتے 4 گواہ، فجلدوہم پس مارو ان کو 80 جلدہ 80 کوڑے، ولا تقبلوا لهم شہادة ابدا اور نہ قبول کرو ان سے گواہی کبھی بھی، وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ اور یہی لوگ فاسق ہیں، إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِن بَعْدِ ذَلِكَ مگر وہ لوگ جنہوں نے توبہ کر لی اس کے بعد، وَأَصْلَحُوا اور اصلاح کر لی، فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ بس بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ اور وہ لوگ جو الزام لگائیں اپنی بیویوں پر، وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاء اور نہ ہو ان کے پاس گواہ، إِلَّا أَنفُسُهُمْ سوائے ان کے اپنی جانوں کے،
فشہادت احدہم پس گواہی ان میں سے ایک کی اربع شہادات باللہ 4 گواہیاں یعنی 4 قسمیں اللہ کے نام کے ساتھ کہ انہ لمن الصادقین کہ بے شک وہ سچوں میں سے ہے، والخامسہ اور 5ویں مرتبہ ان لعنت اللہ علیہ کہ بے شک اللہ کی لعنت ہو اس پر، ان کان من الکاذبین اگر وہ جھوٹوں میں سے ہو تو، ویدرأ عنہا العذاب اور دور کر دے گا اس سے یعنی اس خاتون سے سزا کو، ان تشہد 4 شہادات باللہ کہ وہ بھی گواہیاں دے 4 اللہ کے نام کے ساتھ کہ انہ لمن الکاذبین کہ بے شک وہ اس کا شوہر جھوٹوں میں سے ہے، والخامسہ اور 5ویں مرتبہ ان غضب اللہ علیہا کہ بے شک اللہ کا غضب ہو اس پر، ان کان من الصادقین اگر وہ سچوں میں سے ہے تو، ولولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ اور اگر اللہ کا فضل تم پر نہ ہوتا اور رحمت نہ ہوتی، وَأَنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ حَكِيمٌ اور بے شک اللہ تعالیٰ خوب توبہ قبول کرنے والا حکمت والا ہے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ درود شریف پڑھیں۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ معزز سامعین، دوستوں اور بزرگوں اور بھائیوں، ہفتہ وار درس قرآن کریم کا سلسلہ آج یہ ہمارا 3را درس ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سلسلے کے ساتھ جڑا رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن کریم کا سیکھنا اور سکھانا یقیناً ایک بہت اونچا عمل ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ اللہ ہمیں قرآن سیکھنے اور سکھانے والوں میں شامل فرمائے۔ سورۃ النور کے متعلق گزشتہ درس میں آپ حضرات نے سنا کہ بڑی اہمیت کی حامل ہے، اور یہی وہ واحد صورت ہے جس کے شروع میں اسپیشل اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورۃ انزلناہا وفرضناہا، اس کو ہم نے نازل کیا اور اس کے احکام کو ہم نے فرض کیا۔ حالانکہ باقی احکامات بھی اللہ نے نازل کیے، باقی بھی اللہ نے فرض کیے، لیکن اسپیشل اس کے شروع میں فرمایا۔ بالخصوص اصلاح معاشرہ کے قوانین اس سورہ مبارکہ میں بڑی تفصیل سے بیان ہوئے ہیں۔ گزشتہ درس میں پہلا قانون ہم نے یہ پڑھا اور سنا تھا کہ بدکاری کرنے والا مرد ہو یا عورت ہو اس کو سزا ملنی چاہیے، 100 درے مارو اور نرمی نہ اختیار کرو اور لوگوں کے سامنے مارو، خفیہ طور پر نہ مارو۔ دوسرے نمبر پہ ہم نے یہ پڑھا کہ بدکاری کرنے والا مرد اور عورت، اسی طرح شرک کرنے والا مرد اور عورت، یہ ہم پلہ ہیں، یہ ایک جیسے ہیں، ان کو آپس میں نکاح کرنا چاہیے۔ آج کے سبق میں 3را قانون ہے اور انشاءاللہ چوتھا بھی ہم پڑھیں گے کہ اگر کوئی شخص کسی پاک دامن ایمان والی عورت پر برائی کی تہمت لگاتا ہے، الزام لگاتا ہے، تو اس کو چاہیے
کہ اس الزام پر 4 عینی شاہد، 4 گواہ پیش کرے. جیسا کہ گزشتہ سبق میں ہم نے پڑھا تھا کہ بدکاری کرنے والا مرد ہو یا عورت ہو، اس پر کتنے گواہ چاہیے؟ 4. اور اگر وہ الزام لگانے والا شخص 4 گواہ پیش نہیں کر سکتا تو یہ جو الزام لگانے والا ہے اس کو حد قذف لگائی جائے گی، تہمت کی حد لگائی جائے گی، جو 80 درے ہیں اور 80 کوڑے ہیں. دیکھیں جی، آج بھی اسلام کے اوپر، اسلام کی حدود اور سزاؤں پر بہت زیادہ بحث کی جاتی ہے، لیکن ذرا آپ غور کریں کہ 4 عینی شاہد، آپ خود سوچیں کہ بہت مشکل ہے. بہت کم کسی واقعے میں ایسا ہو کہ 4 بندوں نے موقع پر کسی کو جرم کرتے ہوئے دیکھا ہو، بہت کم ہے. اور اگر 4 بندوں میں سے ایک بندہ بھی کم ہے تو یہ جو کہنے والے ہیں ان کو حد قذف لگائی جائے تاکہ بات نہ کہیں. اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اگر 4 عینی شاہد ملیں پھر تو سزا ملنی چاہیے تاکہ باقی لوگ عبرت حاصل کریں. جیسا کہ گزشتہ آیات میں گزر گیا، لوگوں کے سامنے ملے، لوگ دیکھیں، عبرت حاصل کریں اور اس گناہ سے اپنے آپ کو بچائیں. لیکن اس کے علاوہ 4 گواہ نہیں ملے تو اللہ تعالیٰ نے بات کرنے والے پر اتنی سخت سزا رکھی ہے تاکہ جب بندہ سوچے گا نا کہ اگر میں ثابت نہ کر سکا تو مجھے 80 درے پڑیں گے. جس بندے نے یہ بات سوچنی ہے، بتاؤ اس نے بات کرنی ہے کسی کے سامنے؟ نہیں کرے گا. تو گویا کہ اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ کہیں ایسے 4 گواہ ہوں پھر تو سزا دی جائے، ورنہ اس کے علاوہ میں اس سے بات کروں، وہ اس سے بات کرے، گلی محلے میں ایک آدمی کے بارے میں جگہ جگہ تبصرے ہوں. اللہ کہتے ہیں یہ تبصرے بند ہونے چاہیے. کسی مسلمان کی عزت کو اچھالنا اور جگہ جگہ پہ اس کے بارے میں تبصرے کرنا، یہ کیا ہونے چاہیے؟ بند ہونے. اب 1 منٹ کے لیے ذرا سوچیں، آج ہم معاشرے میں کتنے افراد کے خلاف باتیں کرتے ہیں، ایک گواہ بھی کوئی نہیں ہوتا. 4 گواہ تو رہے نا اپنی جگہ پہ، گواہ ایک بھی کوئی نہیں ہوتا. صرف سنی سنائی باتیں، صرف شکوک و شبہات کی بنا پر، اور اگلے کی عزت کو میں ان سے کر رہا ہوں، وہ اس سے کر رہا ہے، وہ اس سے کر رہا ہے، خوب ذلیل کیا جاتا ہے. یہاں تک کہ وہ بندہ بیچارہ جس کے بارے میں بات کی جا رہی ہوتی ہے، اگر کوئی اللہ رسول کی بات کرے تو تب بھی اس کی بات نہیں سنی جاتی. وہ چھوڑو یار، تم وہی نہیں ہے. ایسے ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ ہوتا ہے نا. اگر قرآن پاک کا یہ اصول کہ اگر کسی نے 4 گواہوں کے بغیر کسی کے بارے میں بات کی اس کو 80 درے مارو، تو مجرم وہ ہے یا بات کرنے والے مجرم ہیں؟ شریعت تو یہ کہتی ہے، قرآن تو یہ کہتا ہے کہ جس کے پاس 4 عینی شاہد نہیں اور پھر بھی وہ کسی مسلمان مرد اور عورت کے بارے میں بات کرتا ہے، اس کو 80 درے بھی مارو، ایک سزا. دوسری سزا اس سے بھی بڑی ہے کہ اس کی آئندہ کسی معاملے میں گواہی قبول نہ کرو. مثال کے طور پہ چاند کی گواہی ہے، کہتا جی میں نے چاند دیکھا ہے، جا تیری گواہی قبول نہیں، تو نے کل مسلمان کے اوپر الزام لگایا تھا. نکاح ہونے والا ہے، آ گیا جی ایک گواہ میں بھی ہوں جی، کہا تو ہٹ بھائی، تیری گواہی نہیں چلے گی، تو نے کل ایک مسلمان پر الزام لگایا تھا. دیگر معاملات میں خرید و فروخت ہے، سودا ہونے والا ہے جی، ایک میں بھی گواہ ہوں، نہیں بھائی اس کی گواہی قبول نہیں. کیوں؟ اس نے کل ایک مسلمان مرد یا عورت کو بے عزت کیا تھا، اس پر الزام لگایا تھا. اللہ فرماتے ہیں بغیر ثبوت کے کوئی کسی کے بارے میں کوئی بات کرتا ہے ایسی تو اس کو 80 درے بھی مارو اور آئندہ اس کی گواہی بھی قبول نہ کرو. اور اللہ کے ہاں اس کا نام فاسق لکھ دیا جاتا ہے. اللہ کے ہاں اس کا نام کیا لکھ دیا جاتا ہے؟ فاسق لکھ دیا. یہ سزائیں ہیں اس شخص کے لیے جو بغیر تحقیق کے کسی کے بارے میں بات کرتا ہے. اب ذرا ہم بھی، میں
خود بھی آپ بھی سارے، ہم ذرا اپنی زبان کی طرف دیکھیں کہ ہماری زبان سے کیا کچھ نکلتا ہے۔ ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، دوسری جگہ اللہ فرماتے ہیں جو بھی تم منہ سے نکالتے ہو نا، اللہ کی طرف سے نگران موجود ہیں، اس کو نوٹ کیا جا رہا ہے، لکھا جا رہا ہے۔ اور حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، رحمت کائنات امام الانبیاء حضرت محمد الرسول اللہ سب کو صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے فرمایا معاذ املک علیک لسانک، اس اپنی زبان کو قابو میں رکھ، اس کو کنٹرول میں رکھ۔ حضرت معاذ کہتے ہیں میں نے کہا یا رسول اللہ منہ سے بات نکل گئی، اس پر بھی پکڑ ہوگی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا معاذ تیری ماں روئے، ایک محاورہ ہے، تیری ماں روئے، جہنم میں لوگ الٹے منہ تو زبان کی وجہ سے ہی پڑے ہوں گے، الٹے منہ جہنم میں یہی زبان تو لے کر جائے گی، زبان کے بول ہی تو لے کر جائیں گے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں میں نے ایک دفعہ ازواج مطہرات میں سے ایک کے بارے میں چھوٹا سا جملہ کہہ دیا، اس کے قد کے بارے میں، اللہ کے نبی نے فرمایا یہ عائشہ تو نے ایسا جملہ کہا ہے اگر میٹھے سمندر پر ڈال دیا جائے سارا سمندر ہی کڑوا ہو جائے۔ زبان کے بول کوئی معمولی چیز ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اچھا ایک مقام پہ آپ نے یوں بھی فرمایا سود کتنا بڑا گناہ ہے، فرمایا جو سود کھائے گا وہ اللہ اس کے رسول کے ساتھ جنگ کے لیے تیار ہو جائے۔ آپ فرماتے ہیں سود میں سے بڑا سود یہ ہے کسی مسلمان کے اوپر تہمت لگائی جائے، کسی مسلمان پر الزام لگایا جائے بغیر ثبوت کے، کسی کے عزت کے اوپر بات کی جائے اور اس کو ذلیل کرنے کی کوشش کی جائے، یہ سود نہیں بڑا سود ہے، بڑا سود ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اور ایک مقام پہ آپ نے یوں بھی فرمایا اگر کسی نے بغیر دلیل کے، بغیر دلیل سے مراد چار گواہوں کے، بغیر چار گواہوں کے، بغیر دلیل کے اور ثبوت کے کسی کے بارے میں کوئی بات کی، اللہ تعالیٰ اس کو جہنم کے پل کے اوپر روک دیں گے قیامت والے دن، روکو اس کو ادھر، اس کو کہے ثابت کر ورنہ نیچے پھینکو اس کو۔ چار گواہ لے آ، چار گواہ دنیا میں نہیں ہیں تو وہاں کہاں سے آئیں گے؟ اس لیے میرے بھائیوں اور میرے بزرگوں اور جو بھی سن رہے ہیں جہاں بھی، سب کے سامنے یہ گزارش ہے کسی کے مسلمان کے بارے میں، بالخصوص اس کے کردار کے بارے میں، خدا کے لیے اپنی زبانوں کو روک لو، اپنی زبانوں کو روک لو، یہ معمولی جرم نہیں، یہ بہت بڑا جرم ہے۔ اور ایک حدیث میں آپ نے فرمایا اجتنبوا السبع الموبقات، وہ 7 ہلاکت والی چیزوں سے بچو، وہ ایک تفصیل ہے، وہ انشاءاللہ پھر کبھی سنائیں گے۔ ان میں سے ایک یہ بھی چیز ہے قذف المحصنات المؤمنات الغافلات، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے جس طرح شرک ہے، جس طرح جادو ہے، جس طرح ماں باپ کی نافرمانی ہے، ناحق قتل ہے، یہ گنتے گنتے آگے فرماتے ہیں قذف المحصنات المؤمنات الغافلات، جہنم کی کھائی میں گرانے والی، ہلاک کر دینے والی چیزوں میں سے ایک پاک دامنہ عورت پر برائی کی تہمت لگانا بھی ہے۔ اور تہمت سے مراد 4 گواہوں کے بغیر بات کرنا، یہ ذہن میں رہے، بندہ کہے جی بادشاہ میں تو تہمت نہیں لگا رہا، میں تو فلانے کو سنی ہے، تو یہ 4 گواہ نہیں ہیں اگر میں نے فلانے سے سنی ہے، یہ بات ذہن میں رہے، میں کوئی اپنی طرف تو نہیں لگا رہا، فلانا بندہ کہہ رہے سی جی، بھائی یہ 4 گواہ نہیں ہیں، یہ 4 گواہ وہ کہہ رہا تھا تو وہ بھی حد قذف کا حقدار ہے، اور اگر اس سے سن کے آگے میں نے بھی کہنے شروع کر دی تو حد قذف یعنی 80 کوڑے کا حقدار میں بھی بن گیا ہوں۔ سنیے اللہ کا قرآن کیا کہتا ہے، والذین، اور وہ لوگ، یرمون، جو الزام لگاتے ہیں، المحصنات، پاک دامنہ عورتوں پر، محصنات شادی شدہ عورتوں کو کہتے ہیں جو حصن کے اندر یعنی ایک دائرے میں آ جاتی ہیں، پردے میں آ جاتی ہیں، گھر میں آ جاتی ہیں، ثم لم یأتو، جو ایسی عورتوں پر الزام لگاتے ہیں، پھر ثم لم یأتو، پھر وہ نہیں لاتے، بأربعۃ شہداء، کتنے گواہ؟ 4 گواہ، کہتے ہیں فلاں عورت یوں ہے اور اس بات کو 4 گواہوں سے ثابت نہیں کر سکتے، تو فجلدوہم، مارو ان کو، 80 جلدتاً، 80 کوڑے، کتنے کوڑے؟ 80 کوڑے، 80 کوڑے مارو اس کو، ولا تقبلوا لہم،
شہادتاً ابدا، اور مت قبول کرو ان کی گواہی کبھی بھی، ان کی گواہی بھی کبھی قبول۔ کسی مسلمان کے مرد ہو یا عورت ہو، اس کی عزت کے بارے میں بات کرنا کوئی معمولی جرم ہے؟ اللہ فرماتے ہیں اس کی گواہی بھی کبھی قبول نہ کرو۔ اور تیسری بات بھی سنو، فرمایا وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، اور یہی لوگ فاسق ہیں، فاسق ہیں۔ اللہ کے آئین کا نام فاسق لکھ دیا جاتا ہے۔ مومن اور مسلم کہلانے والوں، کسی کی عزت کے بارے میں، کسی کی پگڑی اور چادر کو چھالنے والوں، اللہ کے ہاں اولئک هم الفاسقون، فرمایا یہ کیا ہیں؟ فاسق ہیں، جو لوگوں کی عزتوں کے ساتھ کھیلتے ہیں۔ فاسق قرآن پاک میں کئی جگہ پہ لفظ فاسق آیا، وہ سارے تو ہم نہ دیکھ سکتے ہیں، نہ اتنا ٹائم ہے۔ مثال کے طور پہ ایک مقام میں آپ کو دکھاتا ہوں، اس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کتنے بڑے بڑے گناہوں کو، جہاں بڑے گناہ ہوتے ہیں نا، وہاں پہ فسق کا لفظ اللہ استعمال کرتے ہیں۔ معمولی چھوٹی موٹی غلطیوں پہ فاسق کا اطلاق نہیں ہوتا۔ آپ مثال کے طور پہ 6 پارہ نکالیں، سورۃ المائدہ، صفحہ نمبر 97 ہے، 97، 6 پارہ ہے، صفحہ نمبر 97، آیت نمبر 3، بالکل شروع سے سمجھو۔ سورۃ المائدہ آیت نمبر 3، 6 پارہ۔ دیکھیں جی، فسق اللہ کیسے گناہوں کو کہتے ہیں۔ حرمت علیکم المیتہ، حرام کر دیا گیا تمہارے اوپر مردار، جو بغیر ذبح کے مر جائے وہ کیا ہے؟ مردار ہے۔ والدم، بیتا ہوا خون، دم مسفوح، ولحم الخنزیر، اور خنزیر کا گوشت، وما اہل لغیر اللہ بھی، اور ہر وہ چیز جو اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام پر نامزد کر دی جائے، غیر اللہ کے نام پر نامزد کردہ چیز۔ کتنی چیزیں ہو گئیں؟ 4۔ نمبر 5، والمنخنقہ، گلا گھونٹ کر جس کو مار دیا جائے، بکری ہے حلال ہے لیکن گلا گھٹ گیا مر گئی، حرام۔ والموقوذہ، چوٹ لگا اور مر گیا جانور، وہ بھی کیا ہے؟ حرام۔ والمتردیہ، اوپر سے گر کر کوئی جانور مر گیا، وہ بھی کیا ہو گیا؟ والنطیحہ، آپس میں جانور لڑے، سینگ مار کے مار ڈالا، وہ بھی کیا ہو گیا؟ وما اکل السبع، جس کو درندوں نے مار ڈالا، وہ بھی کیا ہو گیا؟ الا ما ذکیتم، یہ گرا ہوا گلا گھونٹا، ان میں سے ذبح کر لو تو حلال، ورنہ کیا ہے؟ حرام۔ وما ذبح علی النصب، اسی طرح جناب جو آستانوں پر، بتوں کے تھانوں پر جا کر جانور ذبح کی جائیں، وہ بھی کیا ہیں؟ حرام۔ وَأَن تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَامِ، اور جہالت کے دور کی طرح تیروں کے ساتھ تقسیم کرنا، وہ بھی کیا ہے؟ اب ذرا توجہ کرنا، مردار حرام، بہتا ہوا خون حرام، خنزیر کا گوشت حرام، غیر اللہ کے نام پہ دی جانے والی چیز حرام، گلا گھٹ کے، چوٹ لگنے سے، گر کر، سینگوں سے، بھیڑیے کے مارنے سے مری ہوئی چیز تیروں کے ساتھ تقسیم، یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ اب یہ چھوٹے چھوٹے گناہ ہیں، بڑے بڑے گناہ ہیں۔ آگے اللہ فرماتے ہیں ذالکم فسق، ذالکم، یہ فسق ہے، یہ فسق ہے۔ اب 1 منٹ کے لیے سوچئے، اس ذالکم فسق کو اب اس کے ساتھ اولئک هم الفاسقون کے ساتھ جوڑیے۔ ایک آدمی خنزیر کا گوشت کھائے، اس میں ہے نا، خنزیر کا گوشت فسق ہے۔ ایک آدمی راستے میں پڑا ہوا مردار کھائے، اور ایک آدمی 4 گواہوں کے بغیر کسی کے بارے میں بات کرے، وہ بھی فسق ہے، یہ بھی فسق ہے۔ اب اندازہ ہوا کہ وہ کتنا بڑا جرم ہے۔ واپس آئیے، اب فسق کا اندازہ ہوا، غیر اللہ کے نام پر چیز جو شرک ہے، فسق کا اعلیٰ درجہ، وہ بھی اس میں شامل ہے۔ اور ایک آدمی کسی کے اوپر بات کرتا ہے، یہ بھی اسی درجے میں ہے، اسی کیٹیگری میں ہے، وَأُولَٰئِکَ هُمُ الْفَاسِقُونَ۔ ایک آدمی حرام کھاتا ہے، اور پھر جناب ایک آدمی بغیر دلیل کے کسی کی عزت پہ ڈاکہ ڈالتا ہے، اللہ فرماتا ہے یہ بھی کیا ہے؟ اولئک هم الفاسقون، یہ اللہ کے ہاں فاسق لکھے جائیں گے۔ اب بتاؤ، جس کی میں بے عزتی کر رہا ہوں، اس کی بے عزتی تو ہوگی نا 4 بندوں کے سامنے، میری بے عزتی ہو گئی رب کے سامنے، اللہ کے سامنے۔ اللہ کے قرآن میں
لوگوں کے سامنے دن قیامت کے. اور جیسے ابھی میں نے حدیث سنائی کہ اگر اللہ نہ کرے محشر والے دن اللہ نے جہنم کے پل پہ کھڑا کر لیا اور کہا ثابت کر جو تو نے باتیں کی تھی. دیکھو اگر 4 گواہ نہیں ہیں تو میں تھانے دار تو نہیں ہوں نا کہ میں نے خواہ مخواہ اس کو بیان کرنا ہی کرنا, میں چپ کر جاؤں. ہاں اگر اس بندے کے بارے میں مجھے پتہ ہے کہ اس سے میں الگ سے اس کو کہوں میرے بھائی دیکھو میں کسی سے ذکر تو نہیں کرتا, اللہ نے بھی منع کیا, لیکن تجھے تو پتہ ہے مجھے بھی پتہ ہے, اس لیے تو توبہ کر. میں اس کو توبہ کی ترغیب دوں, اسے گناہ سے بچانے کے لیے ہر ممکن کوشش کروں, اسے سمجھاؤں یہ ٹھیک ہے. لیکن لوگوں کے سامنے جو تشہیر کرنا اور لوگوں کے سامنے اس کو جناب بدنام کرنا اور پورے معاشرے کے اندر ایک مسلمان کو بے عزت کرنا, فرمایا اولئک هم الفاسقون, یہ فسق ہے. اللہ ہمیں اس سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. اور ہمارے معاشرے کے اندر آپ خود دیکھ لیجئے کہ کتنا اس کا رواج ہے, کتنا رواج. اور آج کل تو اللہ معاف فرمائے یہ جو میڈیا سوشل میڈیا ہے, بس جو مرضی کسی کے بارے میں بات لکھ کے ڈال دو اس میں, اور آگے جناب وہ اس سے آگے اور آگے, اور جناب بندے کو بعض دفعہ بیچارے کو خود پتہ ہی نہیں ہوتا اور بات کہاں سے کہاں پہنچی ہوتی ہے. تو یہ معاشرہ پھر اللہ کی نگاہوں سے گرتا ہے. پھر جب اللہ تعالیٰ ناراض ہوتے ہیں نا پھر یہ حالت ہوتی ہے. ہاں الا الذین تابوا من بعد ذالک, جس نے توبہ کر لی, جس نے کیا کر لی؟ توبہ کر لی. موبائل فون بند کریں جی, کس کا ہے؟ الا الذین تابوا, مگر جس نے توبہ کر لی, من بعد ذالک, اس کے بعد, واصلحوا, اور اصلاح کر لی, فإن اللہ غفور الرحیم, بس بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے. یہ جو آیت ہے نا الا الذین تابوا, اس میں پھر ائمہ کا اختلاف ہے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ تو یہ فرماتے ہیں کہ ٹھیک ہے حد قذف لگ گئی ہے, سی کوڑے لگ گئے, اب توبہ کر لیا, آئندہ ایسی حرکت نہیں کرے گا تو ٹھیک ہے آئندہ وہ گواہ بن سکتا ہے. اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں نہیں, اللہ فرماتے ہیں ولا تقبلوا لهم شہادۃ ابدا, گواہی تو کبھی بھی قبول نہیں کرنی ابدا. باقی توبہ کر لے گا فاسق نہیں رہے گا اللہ کی نگاہوں میں, اب اللہ اس کو معاف ضرور کر دیں گے. باقی جس کو ایک بار کوڑے لگ گئے ہیں گواہ وہ نہیں بن سکتا کسی معاملے میں بھی, کیونکہ اب دنیا والوں کے سامنے یہ ایک دفعہ آ گیا اس پوزیشن میں کہ جناب اس نے الزام لگایا کسی پر. اللہ تعالیٰ ہماری اصلاح فرمائے. جی اگلا قانون جی لیان کا ہے. لیان کا پہلے زبانی سمجھ لیجئے. اللہ معاف فرمائے, اللہ نہ کرے کوئی شخص اپنے گھر میں اپنی بیوی کو برائی کرتے دیکھے. دیکھو پہلے تو یہ تھا نا عام کسی عورت کے بارے میں, اس گناہ کی سنگینی آپ نے سن لی. اور یہاں ہمارے ہاں یہ بھی ہے نا میاں بیوی کے آپس میں شکوک و شبہات بھی رہتے ہیں, اور جب سے یہ موبائل بدبخت آیا ہے تو یہ تو اور زیادہ ہیں, ایک دوسرے کے میسج چیک کر رہے ہوتے ہیں, وہ اس کو شک کی نگاہ سے, یہ اس کو شک کی نگاہ سے, اور اس شک نے بدگمانی نے بیڑے غرق کر دیے ہیں. کئی گھر اجڑ گئے ہیں, کئی گھر اجڑ گئے ہیں اور اجڑتے چلے جا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ اس شک سے نکلنے کی توفیق عطا فرمائے. بدگمانی, میں نے کل جمعے میں بھی عرض کیا, سورہ حجرات کی آیات میں نے 3 پڑھی, ایک آیت میں 3 باتیں اللہ تعالیٰ نے فرمائیں. یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن, بدگمانی نہ کرو. کیا نہ کرو؟ اچھا گمان رکھو. اور اس کے بعد اگلا ہے لا تجسسوا, جاسوسی نہ کرو. اس سے اگلا لا یغتب بعضکم بعضا, ایک دوسرے کی غیبت نہ کرو. میں کسی کے بارے میں جب بدگمانی کرتا ہوں نا, بدگمانی جب میرے ذہن میں زیادہ جگہ بناتی ہے پھر میں اس کی جاسوسی میں لگ جاتا ہوں, اس کی ٹو میں لگ جاتا ہوں. مجھے مثلا فلانا بندہ ادھر کیوں جاتا ہے یار, ہاں یہ کوئی چکر ہوگا, یہ ہو گئی بدگمانی. اب یہ بات جب میرے ذہن میں زیادہ بیٹھ گئی, اب میں نے اس کی ٹو لگانی, جاسوسی کرنی شروع کر دی. جب ٹو جاسوسی لگاؤں گا کوئی بات مجھے ملے گی, میں ان کو بتاؤں گا, اب غیبت شروع ہو جائے گی. اللہ نے ایک ہی آیت میں تینوں کاموں سے منع کیا. فرمایا بدگمانی نہ کرو, جاسوسی نہ کرو, اور پھر غیبت نہ کرو. تو یہ ہم مخالفت کرنے والے قرآن پاک کی, اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ فرمائے. وہ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں نا, ایک آدمی نے شراب پی ہوئی تھی, نشے میں مست ہو کر سر راہ لیٹا ہوا تھا. ادھر سے جناب کوئی آ گئے, نمازی آدمی آ گئے, چلو اپنی بات کرو, مولوی آ گئے. وہ آ گئے, اس نے دیکھا کہ جناب وہ لیٹا ہوا ہے
وہ کھڑا ہو گیا جناب وہ حاجی صاحب نمازی صاحب یا مولوی صاحب جو بھی تھا، اس نے کہا تو نے شراب پی ہے، تیری ایسی تیسی، اور دے مار اور 4.5 اور گالیاں دے 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 کہ پورے محلے کو جناب سر پہ اٹھا لیا۔ شیخ سعدی فرماتے ہیں وہ گالیاں دے ہی جا رہا تھا کہ شرابی نے سر اٹھایا اور اس نے کہا میں نے شراب پی ہے، اتنا نشہ مجھے نہیں چڑھا جتنا خیر سے آپ کو چڑھا ہوا ہے، اگر میں نے برا کام کیا ہے تو آپ جو منہ سے نکال رہے ہیں اچھا کام آپ بھی نہیں کر رہے ہیں۔ اہل ایمان کی شان تو یہ اذا مروا باللغو مروا کراما، وہ گناہ کے پاس سے یوں لگتے ہیں بکتے ہوئے، آپ منہ سے کیا نکال رہے ہیں، آپ کوئی اچھا کام کر رہے ہیں۔ یعنی ایک بندہ سمجھتا ہے کہ شاید میں تو گناہ نہیں کر، گناہ تو سارا اسی نے کیا ہے نا جس کے بارے میں مجھے شک پڑ گیا ہے، جس کے بارے میں اب میں تو جو کر رہا ہوں میں تو ٹھیک کر رہا ہوں جی۔ حالانکہ یہ جو اپنے آپ کو بندہ گناہ گار نہیں سمجھتا یہ زیادہ خطرناک ہوتا ہے۔ کیوں؟ ایک آدمی نے مثلا برائی کی ہے، بدکاری کی ہے، اسے اتنا تو پتہ ہے نا میں نے گناہ کیا ہے، اسے اتنا تو پتہ ہے نا کہ میں نے گناہ کیے، اور میں نے جو تبصرے کیے ہیں میں نے تو گناہ ہی کو نہیں سمجھا، میں نے تو گناہ ہی نہیں سمجھا۔ وہ بدکاری کرنے والا چلو آج نہیں تو کل، کل نہیں تو پرسوں، کبھی تو اللہ کرے گا نا توبہ کی توفیق ہوگی، کہے گا یا اللہ میں نے جو فلانے دن گناہ کیا تھا مجھے معاف کر دے، ہو سکتا ہے اس کا معاف ہو جائے، اور مجھے تو احساس ہی نہیں ہے نا کہ میں نے گناہ کیا ہے۔ توبہ تو میں تب کروں جب مجھے اس بات کا احساس ہو کہ میں نے گناہ کیا ہے۔ جب احساس ہی نہیں ہوگا میں نے توبہ کب کرنی ہے، جب میں نے توبہ نہیں کرنی، ایسا نہ ہو کل وہ اللہ کے ہاں بخشا ہوا پہنچے اور میں اللہ کے ہاں پکڑا ہوا مجرم بن کے جاؤں۔ ٹھیک، اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر کوئی شخص گیا ہے اپنے گھر میں اور اپنی بیوی کے بارے میں کہتا ہے کہ میں نے دیکھا کہ میری بیوی نے منہ کالا کیا یا گناہ کیا ہے، اب دوسرے کی بیوی ہو تو 4 گواہ ورنہ چپ کر جائے، اب اپنے گھر کی بات بندہ چپ کر سکتا ہے؟ چپ بھی نہیں کر سکتا، اب کیسے خاموش ہو جائے؟ اب اس کا طریقہ بھی شریعت نے رکھا ہے، حالانکہ پہلے نہیں تھا۔ حدیث پاک میں واقعہ بھی آتا ہے، بندے نے عرض کیا، آپ نے فرمایا یا 4 گواہ یا تیری پیٹھ پہ 80 درے۔ انہوں نے کہا میں چونکہ سچا ہوں تو مجھے امید ہے اللہ تعالیٰ میری پیٹھ کو بری کرے گا۔ اتنے میں یہ آیت نازل ہوئی جو ابھی ہم پڑھنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ نے آیت نازل فرما دی۔ خیر، اس کا طریقہ یہ ہے کہ ایک آدمی کہتا ہے جی میری بیوی نے غلطی کی ہے، اب اگر بیوی مان جائے پھر تو مسئلہ حل ہے، مان گئی ہے مسئلہ حل ہے، ٹھیک ہے، اس کو سزا دی جائے، اس کو رجم کیا جائے گا، شادی شدہ رجم کیا جائے گا۔ لیکن اگر وہ نہیں مانتی، کہتی ہے جھوٹ بول رہا ہے، اب گواہ اس کے پاس ہیں کوئی نہیں۔ اور یہ پہلے بات رہ گئی وہ بھی ذہن میں رکھیں، گواہوں کی ضرورت تب بھی ہوتی ہے جب بندہ خود نہ مانے تو، اگر وہ خود مان رہا ہے پھر تو گواہوں کی ضرورت نہیں ہے نا۔ اگر ایک بندہ خود مان جائے کہ ٹھیک میں نے غلطی کی ہے، اب گواہوں کی ضرورت نہیں ہے۔ گواہوں کی ضرورت تب ہوتی ہے کہ میں کسی پر دعویٰ کروں اور وہ آگے تسلیم نہ کرے، تو اب مجھے گواہوں کی ضرورت ہے۔ تو ایک شخص نے اپنے اہلیہ پہ دعویٰ کیا برائی کا، اب گواہ ہے کوئی نہیں، وہ مانتی نہیں ہے، وہ کہتی ہے جھوٹ بول رہا ہے، اب جناب کیسے پتہ چلے گا؟ اس کا طریقہ شریعت نے بتایا لعان۔ لعان کا طریقہ یہ ہے کہ عدالت میں فیصلے والے کے پاس، قاضی کے پاس میاں بیوی دونوں جائیں گے، اور حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو روکا، سمجھایا، ایسے حکم ہے کہ جس کے پاس فیصلہ جائے وہ پہلے سمجھائے کہ یہ قسمیں اٹھانا اور لعنت کرنا کوئی معمولی بات نہیں ہے، یعنی اس کو سمجھائے پہلے کہ یہ لعنت پڑ جاتی ہے، اس کو سمجھائے۔ پھر طریقہ یہ ہے کہ عورت پہلے کھڑا ہو، وہ شخص کھڑا ہو شوہر، اور 4 دفعہ اللہ کے نام کی قسم کھائے، اور اللہ کے نام کی قسم کھا کر کہے کہ میں سچ کہہ رہا ہوں، جو میں الزام لگا رہا ہوں الزام نہیں ہے، یہ حقیقت ہے، اور 5ویں دفعہ کہے کہ مجھ پر اللہ کی لعنت ہو اگر میں جھوٹ بول رہا ہوں تو، مجھ پر اللہ کی لعنت ہو۔ اب یہ فارغ ہو گیا شوہر، اس کے یہ 4 قسمیں اور 5ویں لعنت کے بعد بیوی کو پھر سمجھاؤ، دیکھو اب دونوں میں ایک تو جھوٹا ہے نا، اگر کوئی غلطی ہے دنیا کا عذاب تھوڑا ہے، آخرت کا بڑا ہے، اب بھی اگر وہ مان جائے تو اس کو سزا تو لگے گی کیونکہ جرم ثابت ہوگا اس میں، لیکن اب بھی وہ کہتی ہے نہیں کوئی ایسی بات نہیں، میں بھی تیار ہوں، پھر وہ آگے آئے گی، اور اسی طرح وہ 4 قسمیں کھائے گی اللہ کے نام کی کہ شوہر جھوٹ بول رہا ہے، اور 5ویں دفعہ کہے گی
اگر وہ سچا ہے تو مجھ پر اللہ کا غضب نازل ہو، مجھ پر اللہ کا غضب نازل ہو۔ اور اس کے بعد اگر دونوں نے کھا لی ہیں، شوہر نے بھی قسمیں کھا لی ہیں، بیوی نے بھی کھا لی ہیں، اب دنیا کی کوئی عدالت ان کا فیصلہ نہیں کر سکتی۔ اب یہ کیا جائے گا کہ ان کا نکاح ختم کر دیا جائے گا، علیحدگی کر دی جائے گی، باقی فیصلہ ان کا پھر قیامت والے دن ہی ہوگا۔ جو سچا ہے جو جھوٹا ہے، دنیا میں کسی کو کوئی سزا نہیں ملے گی، بس نکاح الگ الگ کر دیا گیا، اب باقی فیصلہ حساب والے دن ہی ہوگا۔ یہ طریقہ ہے جی۔ دیکھیں والذین، اور وہ لوگ یرمون ازواجہم، جو الزام لگائیں اپنی ازواج پر، اپنی بیویوں پر، ولم یکن لہم شہداء، اور نہ ہو ان کے پاس کوئی گواہ، الا انفسہم، سوائے ان کی اپنی جانوں کے، خود ہے اور کوئی گواہ نہیں ہے۔ تو طریقہ کیا ہے جی؟ فشہادت احدہم، ان میں سے ایک بندے کی، یعنی جو بندہ اپنی بیوی پہ الزام لگائے، اس ایک بندے کی گواہی، اربع شہادات باللہ، 4 گواہیاں اللہ کے نام کے ساتھ، 4 گواہیاں اللہ کے نام۔ یہ جو قسم ہوتی ہے نا، جس کا کفارہ ہوتا ہے، وہ بھی وہی ہوتی ہے جو اللہ کے نام کی قسم کھائی جائے۔ ویسے مطلق قسم کوئی کھائی اس کا کفارہ نہیں ہوتا، قسم وہی ہوتی ہے جو اللہ کی قسم کی۔ چلو ضمناً چھوٹی سی بات عرض کروں، قسم کی 3 قسمیں ہیں نا۔ ایک ہے یمین غموس، یمین غموس، جھوٹی قسم، کسی گزشتہ واقعے پہ جھوٹی قسم کھانا۔ مثلا کل کیا دن تھا جی؟ جمعہ تھا نا۔ جمعہ ادھر میں نے پڑھایا ہے اور میں قسم کھا کے اللہ کی قسم میں نے کوئی نہیں پڑھایا۔ یہ کیا ہے؟ یمین غموس، جھوٹی قسم۔ یہ بہت بڑا اس کا گناہ ہے، اللہ تعالیٰ اس سے ہمیں محفوظ فرمائے، لیکن اس کا کفارہ کوئی نہیں ہے، اس کا کفارہ کوئی نہیں۔ توبہ استغفار کرے بندہ، اللہ سے معافی مانگے، یہ جھوٹ ہے، کفارہ کوئی نہیں ہے۔ دوسری ہے یمین لغو۔ یمین لغو بس قسم کا ارادہ نہیں تھا، منہ سے ویسے قسم نکل گیا، یا بعض دفعہ غلطی میں بندہ اٹھا لیتا ہے۔ مثال کے طور پہ مجھے ایک بندے نے بتایا جی ترلائی میں فوتگی ہو گئی ہے۔ میں نے کہا جی فلانا بندہ فوت ہو گئے۔ آپ نے کہا نہیں یار وہ تو نہیں فوت ہوا۔ میں نے کہا جی اللہ کی قسم فوت ہو گئے۔ اب میں نے جو قسم کھائی اس اطلاع دینے والے پر یقین کر کے کھائی، حالانکہ میں نے جھوٹ کی نیت سے نہیں کھائی، تو یہ یمین لغو ہے، اس کا بھی کفارہ کوئی نہیں، اللہ معاف فرمائے گا۔ تیسری ہے کسی آئندہ کام کے بارے میں قسم کھانا۔ مثلا میں کہوں کل اتوار ہے نا، اللہ کی قسم کل اتوار والے دن میں فلانا کام کروں گا، اور پھر میں وہ کام نہ کروں، اس پر مجھے کیا دینا ہوگا؟ کفارہ دینا ہوگا۔ ٹھیک ہے جی۔ کفارہ کتنا ہے کوئی بتا سکتا ہے؟ جی 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا یا کپڑے دے، اور اگر کوئی بندہ غریب ہو نہ دے سکے کھانا کپڑے نہ دے سکے تو پھر وہ کیا کرے؟ 3 روز۔ فمن لم یجد فصیام 3 ایام، جو نہ دے سکے کھانا اس کے لیے کیا ہے کہ 3 روزے رکھے۔ جی کھانا جتنے بھی کفارے میں ہوتا ہے 2 ٹائم کا ہوتا ہے۔ آگے جی، تو یہ تو ضمناً بات آئی، اصل بات لیان کی ہو رہی تھی، ذہن میں رہے۔ شوہر آئے گا قسم کھائے گا، فشہادت احدہم اربع شہادات باللہ، 4 قسمیں کھائے گا اللہ کے نام کے ساتھ کہ انہ لمن الصادقین، کہ بے شک وہ، یعنی وہ اپنے بارے میں کہے گا کہ وہ سچوں میں سے ہے، یعنی میں سچ کہہ رہا ہوں۔ کتنی بار کہے گا؟ 4 بار۔ وہ 4 گواہوں کی جگہ پہ ہو گیا نا۔ والخامسہ، 5ویں مرتبہ، ان لعنت اللہ علیہ، کہے گا اللہ کی لعنت ہو اس پر، ان کان من الکاذبین، اگر وہ جھوٹوں میں سے ہے تو، یعنی اگر میں جھوٹ بول رہا ہوں تو مجھ پر اللہ کی کیا ہو؟ استغفر اللہ۔ اب جناب اس نے 5 دفعہ یہ کہہ دیا، اب باری ہے عورت کی۔ عورت سزا سے بچ سکتی ہے اگر وہ بھی اس طرح کی قسم کھائے۔ وَيَدْرَوْ عَنْهَا الْعَذَابِ، اور اس عورت سے سزا کو، عذاب کو، سزا کو دور کر سکتی ہے یہ بات، ان تشہد 4 شہادات باللہ، کہ وہ بھی قسمیں کھائے 4 قسمیں اللہ کے نام کے ساتھ۔ کتنی قسمیں؟ 4۔
اور 4 قسموں میں کہا انہو لمن الکاذبین، بے شک وہ شوہر جھوٹوں میں سے ہے، والخامسہ اور 5ویں مرتبہ کہے ان غضب اللہ علیہا، اللہ کا غضب ہو اس پر، ان کان من الصادقین، اگر شوہر سچوں میں سے ہے، اگر میرا شوہر سچ کہہ رہا ہے مجھ پر اللہ کا غضب نازل ہو۔ اللہ اکبر۔ تو میں نے مسئلہ آپ کو پہلے بتا دیا، اگر دونوں نے کھا لی تو پھر فیصلہ آخرت میں ہوگا۔ اللہ فرماتے ہیں لوگوں الزام نہ لگاؤ کسی پر، لعنت اور غضب کو دعوت نہ دو، کب سے تمہارا نام و نشان مٹ چکا ہوتا، یہ تو اللہ کا فضل ہے۔ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ، کبھی یہ تو سوچ لیا کرو اگر اللہ کا فضل تم پر نہ ہوتا، اگر اللہ کی رحمت تم پر، آگے اللہ نے جواب نہیں دیا کہ پھر کیا ہوتا، یعنی پھر خود سوچو کہ پھر کیا ہوتا، پھر خود سوچو کہ تمہارے ساتھ کیا ہوتا اگر اللہ کا فضل نہ ہوتا، اگر اللہ کی رحمتیں نہ ہوتی، شکلیں نہ مسخ ہو جاتی، پتھر نہ برس پڑتے، اللہ کا عذاب نہ آ جاتا۔ سوچو اگر اللہ کا فضل نہ ہوتا، اللہ تعالیٰ کی رحمت تو کیا ہوتا۔ وَأَنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ حَكِيمٌ، بے شک اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرنے والا، حکمت والا ہے۔ یہاں پہ 2 باتیں ہوئی ہیں جی، ایک لعنت اور ایک غضب۔ غضب تو ہم ہر نماز میں کہتے ہیں غیر المغضوب علیہم، غضب سے یا اللہ بچانا، غضب سے بچانا۔ جب اللہ کسی پر ناراض ہوتے ہیں نا، اس پر اللہ کا غضب بھی ہوتا ہے اور اس پر اللہ کی لعنت بھی ہوتی ہے۔ لعنت کہتے ہیں رحمت سے دوری کو، الا بعد لمدین، سورہ ہود میں ہے بعد، کہیں اللہ لعنت کہتے ہیں، کئی لفظ بعد استعمال کرتے ہیں، رحمت سے دوری۔ جس کو اللہ اپنی رحمت نہیں دیتے نا، رحمت الہی سے اس کو کچھ حصہ نہیں ملتا۔ جیسے دوسرے مقام پہ اللہ فرماتے ہیں نہ اللہ ان کی طرف دیکھے گا، نہ اللہ ان سے کلام کرے گا، بلکہ ان کو دردناک عذاب میں جھونکے گا، یہ لعنت ہے۔ اللہ اس سے محفوظ فرمائے۔ آمین۔ اور غضب اللہ تعالیٰ کی ناراضگی، اللہ تعالیٰ اس سے محفوظ فرمائے۔ بس میں مقام سارے نہیں دکھاتا کیونکہ بہت دیر ہو جائے گی، صرف 1-2 مقام دیکھ لیں، اس کے بعد بات ختم کرتے ہیں۔ زبانی میں 2-4 میں آپ کو آیتیں سنا دوں گا۔ اللہ تعالیٰ کا غضب اور اللہ کی لعنت کس پر ہوئی؟ ان یہود پر ہوئی جنہوں نے اللہ کے نبی کو جانتے ہوئے انکار کر دیا۔ آپ پہلا سپارہ نکالیں، سورۃ البقرہ صفحہ نمبر 13، شروع میں پہلا سپارہ نکالیں، آیت نمبر 88 ہے، صفحہ نمبر 13، صرف 13۔ آیت نمبر 88۔ یہودیوں کو جب دعوت دی گئی نا، اللہ کے نبی نے دعوت دی تو کیا کہا انہوں نے؟ وَقَالُوا قُلُوبُنَا غُلْفٌ، انہوں نے کہا جی ہمارے دل بھرے ہوئے ہیں۔ وہ جی سانو نہیں پتہ، اسی پڑھے لکھے ہیں، اساں کوئی ضرورت ہمیں مت سمجھاؤ، ہم جانتے ہیں سب کچھ۔ وَقَالُوا قُلُوبُنَا غُلْفٌ، انہوں نے کہا ہمارے دل علم کے برتن ہیں، یا غلف دوسرا معنی پردے میں، آپ کی باتیں ہمارے دلوں میں نہیں اثر کرتی، پردے میں، غلاف سے، غلاف جیسے چڑھا ہوتا ہے نا پردہ۔ اللہ فرماتے ہیں پردہ نہیں ہے جو میرے نبی کی بات سننے کے لیے تیار نہیں، جو میرے قرآن کو سننے کے لیے تیار نہیں، پردہ اور کوئی نہیں، بل لعنہم اللہ، یہ پردہ کس کا ہے؟ اللہ کی لعنت پڑی ہوئی ہے، بکفرہم، کفر کی وجہ سے، فقلیلا ما یؤمنون، بہت تھوڑے ہیں جو ایمان لاتے ہیں۔ حالانکہ جانتے ہیں نبی پاک کی آمد سے پہلے دعائیں مانگتے تھے، یا اللہ تیرا آخری نبی آئے گا نا، یا اللہ ہمیں فتح عطا کر، ہم تو اس پر ایمان لانے والے ہیں نا، اور جب نبی آیا تو انکار کیا۔ اگلی آیت میں سنیے، وَلَمَّا جَاءَهُمْ، اور جب آئی ان کے پاس، کتاب من عند اللہ، عظیم الشان کتاب اللہ کی طرف سے، مصدق لما معہم، جو تصدیق کرنے والی تھی ان کتابوں کی، یعنی تورات کی جو ان کے پاس ہے۔ اور ان کی حالت کیا تھی؟ وَقَانُوا مِن قَبْلُ، اور وہ اس سے پہلے، یستفتحون علی الذین کفروا، فتح مانگتے تھے کافروں پر، یا اللہ فتح عطا کر، ہم تو تیری کتاب کو ماننے والے ہیں نا۔ فلما جاءہم،
پس جب آ گیا ان کے پاس معرفو جس کو انہوں نے پہچان لیا، نبی پاک کو بھی پہچان لیا اللہ کا نبی ہے، قرآن کو بھی پہچان لیا اللہ کا کلام ہے، پہچاننے کے بعد کیا کیا؟ کفروا بہ، انکار کر دیا اس کے ساتھ، تو پھر فلعنت اللہ علی الکافرین، اللہ کی لعنت ہوئی کافروں پر۔ اللہ کی کیا ہوئی؟ لعنت ایسے موقعوں پر آتی ہے۔ آگے اگلی آیت ساتھ ہی دیکھیے، غضب بھی ساتھ ہے، بئس ما اشتروا بہ انفسہم، یہ سودا انہوں نے اچھا نہیں کیا، بہت برا کیا ہے، بیچ ڈالا جس کے بدلے میں اپنی جانوں کو، ان یکفروا کہ انہوں نے کفر کیا، بما انزل اللہ اس کے ساتھ جو اللہ نے نازل کیا، بغین بغاوت کی وجہ سے۔ کیوں انکار کیا؟ انہیں صرف یہ غصہ ہوا کہ نبی ہمارے خاندان سے کیوں نہیں آیا، وہ دنیاوی چودراہٹ۔ ان ینزل اللہ کیوں اتارتا ہے اللہ، من فضلہ علی من یشاء اپنے فضل سے جس پر چاہتا ہے، اللہ اپنے فضل سے جس پر چاہتا ہے اتارتا ہے، من عباد ہی اپنے بندوں میں سے، بس انہوں نے انکار کیا تو پھر کیا ہوا؟ فباؤوا بغضب علی غضب، پس وہ لوٹے غضب کے ساتھ غضب پر، یعنی دورے غصہ اللہ کا ان پر ہوا، ایک کفر کی وجہ سے، دوسرا جان بوجھ کر انکار کرنے کی وجہ سے، یہ ہوا غضب اللہ کا۔ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُّهِينٌ اور کافروں کے لیے ذلت والا رسوا کن عذاب ہے۔ تو لعنت بھی ہوئی ان پر، غضب بھی ہوا، کب؟ جب انکار بھی کیا اور جان بوجھ کر بھی انکار کیا۔ ایک دو آیتیں میں زبانی سنا دیتا ہوں پھر بات ختم کرتے ہیں، دکھاتے نہیں ہیں، ٹائم تھوڑا ہے۔ سورۃ البقرہ میں یہ ہے، ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات والہدی من بعد ما بیناہ للناس فی الکتاب اولئک یلعنہم اللہ ویلعنہم اللاعنون۔ اللہ فرماتے ہیں میں نے تورات دی، میں نے انجیل دی، میں نے اپنی کتابیں دی، ان کے اندر میں نے اپنی توحید بھی بیان کی، اپنے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور آپ کی رسالت اور نشانیاں بھی بیان کی۔ ان الذین یکتمون بعض لوگ ایسے تھے دنیاوی مفاد کی وجہ سے میری آیتوں کو انہوں نے چھپانا شروع کیا، یہ وہ بد نصیب لوگ تھے، اولئک یلعنہم اللہ، ان اللہ نے لعنت کی، ان پر اللہ نے کیا کی؟ اللہ ہمیں لعنت سے محفوظ فرمائے۔ اور اسی طرح جناب سورۃ النساء میں سورہ آل عمران میں وہ آیت مبالہ فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین، او اللہ کی لعنت کریں جھوٹوں پر، استغفر اللہ، جھوٹوں پر کیا ہے؟ اللہ کی لعنت۔ جو ناحق قتل کرتا ہے اس پر لعنت۔ فرماتے وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا جو کسی مومن کو جان بوجھ کر قتل کرے، فَجَزَاؤُهُ جہنم اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، خالداً فیہا ہمیشہ اس میں سڑتا رہے گا، وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعْنَهُ اللہ کا غضب بھی ہوگا، اللہ کی لعنت بھی ہوگی۔ قاتل پر اللہ کا غضب بھی ہے، قاتل پر اللہ کی کیا ہے؟ لعنت۔ منافق پر اللہ کی لعنت ہے، سورۃ التوبہ میں ہے، فرمایا المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض، منافق مرد منافق عورتیں ایک دوسرے کے ساتھ ملے جلے رہتے ہیں، برائیوں کا حکم کرتے ہیں، اچھائیوں سے منع کرتے ہیں، یا اللہ یہ کیا سزا ان کی؟ فرمایا یہ وہ لوگ ہیں یلعنہم اللہ ان پر اللہ کی لعنت، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ اور وعدہ شکنی، عہد شکنی، اس پر اللہ کی لعنت۔ یہودیوں نے وعدے توڑے اللہ کے نبی کے ساتھ، یا جس نے بھی معاہدہ کیا اور توڑا، اللہ فرماتے ہیں فَبِمَا نَقْضِهِم مِّيثَاقَهُمْ لَعَنَّاهُمْ جس نے وعدہ توڑا، میثاق توڑا، وعدہ توڑنے کی وجہ سے ہم نے اس پر لعنت کر دی، اور جس نے اللہ اس کے رسول کو ایذا پہنچائی اس پر بھی لعنت۔ سورہ احزاب میں فرمایا ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ جس نے اللہ اس کے رسول کو ایذا پہنچائی دنیا میں بھی لعنت، آخرت میں بھی لعنت۔ جس نے رب کو چھوڑ کر بچھڑے کو معبود بنایا، ان الذین اتخذوا العجل سینالہم غضب من ربہم اللہ فرماتے ہیں اس پر بھی اللہ کا غضب اور اللہ کی لعنت نازل ہوئی، جو اللہ کو چھوڑ کر۔ تو یہ بڑے بڑے ایسے جرائم ہیں جن پر قرآن بیان کرتا ہے، ان پر اللہ کی لعنت ہے، ان پر اللہ کا غضب ہے۔ یہاں پر بھی دیکھو جس نے ناحق جھوٹی قسمیں کھائیں
وہ بھی اللہ کے غضب اور لعنت کا حقدار ٹھہرا۔ اور آخری بات، 4 گواہیاں جب مرد نے دی نا، 5ویں دفعہ کہے گا اللہ کی لعنت ہو اس پر اگر وہ جھوٹ بولے، اور عورت جب 5ویں دفعہ کہے گی وہ لعنت نہیں، ان غضب اللہ، وہ اللہ کا غضب کہے گا۔ مفسرین نے یہاں بھی نقطہ نکالا کہ مرد کے بیان میں اللہ نے لعنت کا کہا ہے، عورت کے بیان میں غضب کا کہا ہے، اس کی کیا وجہ؟ ساتھ ایک حدیث کو جوڑا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عورتوں سے، اے یا معاشر النساء، اے عورتوں کی جماعت صدقہ کرو، میں نے دیکھا جہنم تم سے بھری ہوئی ہے۔ یا رسول اللہ کیوں بھری ہوئی ہے ہم سے؟ کہا تکثرن اللعن، تم لعنت بہت کرتی ہو، ہے لعنت پوی، ہے کار پوی، ہے لعنت پوی، معمولی باتوں پہ لعنت کار کو تو انہوں نے مذاق بنایا ہوا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ لعنت تو ان کی زبانوں پہ روز چڑھا رہتا ہے، یہ لعنت کے بجائے لفظ غضب کا بولیں، یہ کیا بولیں؟ حالانکہ اللہ نے قرآن میں اکثر لعنت اور غضب کو اکٹھے ہی بیان کیا ہے، جس پر اللہ تعالیٰ کا غضب جوش مارتا ہے پھر اس پر اللہ کی لعنت بھی برستی ہے، لیکن دونوں لفظ اتنے خطرناک ہیں کہ اللہ اس سے محفوظ فرمائے۔ ہمارے آج کے سبق کا خلاصہ کیا تھا کہ جو کسی پر الزام لگائے، پاک دامنہ عورت پر اگر 4 گواہ نہ پیش کر سکے تو کیا سزا ملے گی اس کو؟ 80 کوڑے، اور نمبر 2 اس کی گواہی بھی کبھی قبول نہیں، اور نمبر 3 اس کا نام کیا پڑ جائے گا؟ فاسق۔ 80 کوڑے حد قذف اس کو کہتے ہیں، حد قذف کی سزا ملے گی اور اس کی گواہی مردود ہو جائے گی اور نام اس کا فاسق پڑ جائے گا۔ نمبر 2 ہم نے لعان کا مسئلہ پڑھا۔ لعان یہ ہے اگر کوئی اپنے گھر کے بارے میں ایسی بات کرتا ہے اور پھر 4 گواہ تو نہیں ہیں تو 4 قسمیں کھائے گا اور 5ویں دفعہ لعنت کرے گا، پھر عورت 4 قسمیں کھائے گی اور 5ویں دفعہ اللہ کے غضب کی بات کرے گی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن و سنت پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہم سب کی پورے مسلمانوں کی عزتوں کو محفوظ فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔